تاب کے درگے تیرگی می روی بہر توبہ درائے شباب غوی بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در رہے صدق برتا مسمم شوی بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در رہے صدق برتا مسمم شوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ جو تسلسل چل رہا ہے اس میں سبتی اور قبطی کے درمیان پانی کے حوالے سے جو گفتگو چل رہی تھی، اس میں جب سبتی کو دریائے نیل سے میٹھا، شفاف اور خوشگوار پانی پینے کو ملا، اور وہی پانی جب قبطی کے ہاتھ میں گیا تو وہ خون آلود ہو گیا اور پینے کے قابل نہیں رہا۔ اس پر قبطی کو بڑا تعجب ہوا۔ اس نے کہا کہ میں جب پانی لیتا تھا تو خون آلود ہوتا تھا، یہ بات سمجھ میں آتی تھی۔ تم جب پانی لیتے تھے تو وہ خوشگوار ہوتا تھا، یہ بات بھی سمجھ میں آتی تھی۔ لیکن جب تم نے پانی لیا اور خوشگوار ہوا اور وہی پانی تم نے پینے کے بعد مجھے دیا تو وہ خون آلود کیسے ہو گیا؟ آخر ایسا کیا ہے؟ تو اس پر سبتی نے تمام تفصیل اس کو سمجھائی۔ کفر کیا ہوتا ہے، ایمان کیا ہوتا ہے، متقی پرہیزگار لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ کیا ہوتا ہے، فاسق و فاجر اور اہل کفر کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے، یہ ساری تفصیل اس قبطی کو اس سبتی نے سمجھائی۔ چونکہ دونوں کی آپس میں دوستی تھی تو اس نے اپنے دوستی کے حوالے سے ضروری باتیں جو بتانی تھی اس کو بتائی۔ اس پر قبطی نے پوچھا کہ کفر جب ہم کرتے ہیں تو اس کے برے نتائج آتے ہیں، اور تم ایمان کی دولت سے مالا مال ہے تو اس کے اچھے نتائج آتے ہیں، تو اب ہوتا ایسا کیوں ہے کہ کفر اور ایمان کے درمیان اگر غور کریں تو کوئی زیادہ فرق دکھائی نہیں دیتا؟ جیسے کہ تم کہتے ہو کہ یہ بتوں کی پرستش نہیں کی جا سکتی کیونکہ بت تو جان ہی نہیں رکھتے، وہ تمہاری مدد کیا کریں گے۔ تم جب کوئی معروضہ کرتے ہو تو اس معروضے کا جواب تک نہیں دے سکتے، لب تک نہیں ہلا سکتے۔ یہی بات تو تمہارے اللہ پر بھی صادق آتی ہے۔ جب ہم کوئی معروضہ کرتے ہیں تو اللہ کی جانب سے کوئی جواب نہیں آتا، تو یہاں لب نہیں ہل رہا ہے، وہاں بھی سے تو جواب نہیں آ رہا ہے۔ تو اس پر سبتی نے سمجھایا تھا کہ اللہ کے پاس سے جواب آتا ہے لیکن ہم کو سنائی نہیں دیتا یا ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے، اس کے اثرات محسوس کر سکتے ہیں۔ انسان کے دل کے اندر جو کیفیات ہوتے ہیں وہ بدل جاتے ہیں، انسان کی اندرونی حالت چینج ہو جاتی ہے، اس سے ہم کو اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کی جانب سے جواب آ رہا ہے۔ یہ ساری گفتگو ہونے کے بعد قبطی نے جب یہ دیکھا کہ یہ کچھ خدائی معاملہ ہی ہے جو ایسا ہو رہا ہے، تو اس نے کہا کہ بھئی آپ میرے لیے دعا کیجئے، آپ خدا کے قریب معلوم ہوتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ میرے لیے بھی آپ دعا کیجئے۔ تو اب سبتی اس قبطی کے لیے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، فرعون کے ماننے والے کے لیے اس کے حق میں دعا کرتا ہے۔ تو اب یہ دعا کے بعد پھر جو اس کی دعا قبول ہوتی ہے اس کی کیا کیفیت ہے وہ آج ہم پڑھیں گے۔ گفت قبطی تو دعائے کن کے من، سیاہی دل ندارم آ دہن۔ تو قبطی نے کہا کہ آپ دعا میرے لیے کر دیجئے، کیونکہ میں بھی دعا کر سکتا ہوں لیکن میں دعا نہیں کرتا، آپ دعا کیجئے، اس لیے کہ دعاؤں کی قبولیت کا انحصار دل کی صفائی پر ہوتا ہے۔ میرا دل کالا ہے، جیسے کہ آپ نے ہی کہا کہ کفر کی وجہ سے میرا دل کالا ہو چکا ہے، تو اب کالے دل کے ساتھ میں دعا کروں گا تو وہ کہاں سے قبول ہوگی، کہاں سے قبولیت کا درجہ حاصل کرے گی؟ آپ چونکہ ایمان والے ہیں، مجھ سے زیادہ اللہ سے قریب ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی دعا قبول ہو جائے۔ یہ بھی جو ہم دعا کرواتے ہیں نا، مقدس مقامات پہ جانے والوں سے دعا کرواتے ہیں، اہل اللہ سے دعا کرواتے ہیں، اس کی وجہ یہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دعا تو ہر جگہ ہی قبول کرتا ہے،
اس کے دعا کو قبول کرنے کے لیے کسی جگہ کی محتاجی نہیں ہے، کسی شخصیت کی محتاجی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ دیکھتا، ہر جگہ سنتا، دل کی باتوں کو جانتا ہے۔ اس کے لیے کسی مخصوص مقام پر جا کر دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن ان مقامات پر دعاؤں کی قبول ہونے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ وہ مقدس مقامات ہوتے ہیں، اسی لیے دعا کروائی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اہل اللہ کے دل بھی چونکہ صاف ہوتے ہیں اور ان کے منہ سے نکلنے والی دعائیں جلدی مقبول ہو جاتی ہیں، اس لیے ہم لوگ اہل اللہ سے دعائیں کراتے ہیں۔ تابوت کے قفل ای دل واشوت زشت را در بزم خوباں جا شوت۔ تو اس نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے دعا کرنے سے میرے دل کے اوپر جو گمراہی کا قفل پڑا ہوا ہے وہ کھل جائے۔ اب میں تو گمراہی کے دلدل میں ہوں، اب میں دعا کروں گا تو شاید میری دعا قبول نہ ہو، اور آپ اگر یہ دعا کر دیں کہ اللہ اس آدمی کے دل کا قفل کھول دے اور اس کے دل میں اچھی اور حق کی باتیں جانے کے قابل بنا دے اس کے دل کو، اور اگر یہ دعا قبول ہو گئی تو میرا بھلا ہو جائے گا، تو آپ دعا کیجئے۔ اور جب دعا قبول ہوتی ہے تو دل کا قفل بھی کھل جاتا ہے اور برے آدمی کو بھی اچھوں کی محفل میں جگہ مل جاتی ہے۔ برے لوگ ہمیشہ بروں کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں، اچھے لوگ ہمیشہ اچھوں کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھار جب برے کی قسمت بدلتی ہے تو وہ برائی کا راستہ چھوڑ کر اچھوں کی صحبت میں آنے لگتا ہے، اور پھر اچھوں کے اچھے اثرات اس کے اوپر اثر انداز ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کے دل کی دنیا بدلنے لگتی ہے۔ مسخ استو صاحب خوبی شوت یا بلی سے باز کر روبی شوت۔ آپ کی دعا کرنے کی وجہ سے یا آپ کی وجہ سے، آپ کی شخصیت کی وجہ سے، آپ کی مقبولیت کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ میں مسخ شدہ آدمی خوبی والا بن جاؤں، میرے اندر کوئی خوبی نہیں ہے، برا اور عیب دار ہوں، لیکن آپ کی وجہ سے، آپ کے طفیل ہو سکتا ہے کہ میرے اوپر بھی کرم ہو جائے اور میرے اندر بھی خوبیاں پیدا ہو جائیں۔ ڈیفارمڈ میں بیکم انڈوڈ ود بیوٹی تھرو یو۔ میں ایک ڈیفارمڈ آدمی ہوں، لیکن ہو سکتا ہے کہ میں بیوٹی سے مالا مال ہو جاؤں آپ کی وجہ سے۔ یا بلی سے باز کر روبی شوت، یا پھر یوں سمجھیے کہ میں ایک ابلیس ہوں، شیطان ہوں، لیکن آپ کی وجہ سے پھر ایسا فرشتہ بن جاؤں جو اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے ہے۔ کروبی کہتے ہیں ایسے فرشتوں کو جو اللہ تعالیٰ کا عرش اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں، انگلش میں اس کو چیروبیم کہتے ہیں ایسے فرشتوں کو۔ یا بے فرے دست مریم بوئے مشک، یا بدو تری و میوہ شاخ خشک۔ یا پھر جیسے مریم علیہ السلام کے ہاتھ سے مشک کی خوشبو آئی تھی، اور اس خوشبو والے ہاتھوں کا اثر یہ ہوا کہ کھجور کے جھاڑ کی جو خشک شاخ تھی، سوکھا ہوا کھجور کا درخت تھا، وہ حضرت مریم کے ہلانے سے تر و تازہ اور خوشگوار کھجوریں گرنے لگیں۔ جب اچھے لوگوں کا ہاتھ لگ جاتا ہے تو جھاڑ چاہے خشک ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ ان کے ہاتھ کی برکت سے اس سوکھے ہوئے جھاڑ کے اندر سے تر و تازہ کھجوریں گر پڑیں۔ حضرت مریم کے ساتھ ایسا ہوا تھا ریئل میں۔ قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے، سورہ مریم میں آیت نمبر 25 میں، وَحُزِّی إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطْبًا جَنِيًّا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے مریم، اس وقت جو تمہاری حالت ہے، اس حالت کے پیش نظر ہم تمہارے ہاتھ سے ایک کرامت دکھاتے ہیں۔ تم جاؤ ایک خشک کھجور کے جھاڑ کے پاس، اس کھجور کے جھاڑ کی سٹیم کو پکڑ کے ہلاؤ، اور جیسے حضرت مریم نے ہلایا تو وہ جھاڑ ہلنے لگا اور اس کے جھاڑ کے اوپر سے تر و تازہ اور مزیدار کھجوریں جھڑ کر گرنے لگی۔ اس کی طرف آپ اشارہ کرتے ہیں کہ اہل اللہ جب سوکھی ہوئی اور نا امید شاخ، جس کے اوپر کوئی امید نہیں رکھی جا سکتی کہ اس کے اندر سے پھل نکلیں گے، تو وہاں پر ہاتھ کی برکت سے پھل بھی لگ سکتے ہیں، ناممکن چیز بھی ہو سکتی ہے۔ اہل اللہ کی برکت سے ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں جو بظاہر ناممکن دکھائی دیتی ہیں، لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن ہو جاتا ہے۔ تو آپ دعا کریں گے تو میرے دل کی دنیا بدل جائے، اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔
سبتی آدم در سجود افتاد و گفت کہ خدائے عالم جہر و نہفت. جیسے ہی اس قبطی کے منہ سے یہ کلمات نکلے، ایسی گفتگو وہ کرنے لگا، وہ سبتی جو موسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا تھا، حیرانی کے عالم میں اللہ کے حضور سجدے میں گر گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور کہنے لگا کہ اے غیب اور شہود کے جاننے والے خدا، اے چھپے ہوئے اور ظاہر ہر چیز کے جاننے والے خدا، یہ کیا ہو رہا ہے. ایک سخت قسم کا کافر جو فرعون کا ماننے والا ہے، وہ ایسی باتیں کر رہا ہے کہ آپ دعا کیجئے میری زندگی بدل جائے گی. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں. سبتی و قبطی ہما بندہ تو انت، عاجز امرے تو اندو مستمند. اب اللہ کے حضور سجدے میں جا کر اس سبتی نے کہا کہ اے مالک، یہ سبتی اور وہ قبطی دونوں ہی تیرے بندے ہیں، تیرے حکم کے سامنے ہم لوگ سب عاجز اور محتاج ہیں، آپ تیرے آگے جھک رہے ہیں، تو کچھ اب دکھا دے، کچھ بتا دے. جستو پیشے کہ برارت بندہ دست، ہم دعا و ہم اجابت است و است. تیرے سوا اب ہم کس کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، کس کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں؟ کون ہے دعاؤں کا سننے والا تیرے سوا؟ اور ہم تو یہ جانتے ہیں کہ دعا کا قبول کرنا بھی تیرے جانب سے ہے اور دعا کرنے کی توفیق بھی تیری جانب سے ہے. اس بندے کو تو دعا کرنے کی توفیق دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دعا قبول بھی کرے گا. کیونکہ کوئی بھی نیکی، چاہے وہ دعا ہو کہ عبادت ہو کہ کچھ بھی ہو، جب تک اللہ کی جانب سے توفیق نہیں ہوتی کوئی نہیں کر سکتا. اسی لیے اللہ والے ہمیشہ ہر چیز کی توفیق مانگتے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جب کسی کو توفیق دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو دعا کرنے کی توفیق دی، تو اسی لیے دی کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرنا چاہتا ہے. کیونکہ اگر اللہ کو اس کی دعا قبول کرنا ہی نہ ہوتا تو دعا کرنے کی توفیق ہی کیوں دیتا؟ تو اب جب اس قبطی کو تو نے دعا کرنے کی توفیق دی ہے تو اب اس کی دعا قبول بھی کر لے. ہم ز اول تو دہی میلے دعا، تو دہی آخر دعا ہارا جزا. ابتدا میں تو ہی دعا کی طرف انسان کو متوجہ کرتا ہے. انسان ورنہ غفلت کا شکار ہوتا ہے، اللہ کے حضور جھکتا ہی نہیں ہے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہی نہیں ہے. تو کیا کرتا ہے کہ انسان کو ایسی حالت میں لا لیتا ہے کہ انسان سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اللہ کے حضور جھک جاتا ہے اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتا ہے. تو یہ سب کچھ تو نے کیا اور پھر تو ان دعاؤں کا بدلہ بھی عطا کرتا ہے. یہ تو بڑی عجیب بات ہوئی. اللہ تعالیٰ بندے کو نیکی کی توفیق دیتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ تو نے نیکی کی اے بندے، میں اس کی جزا دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ تو بندے کو دعا کراتا ہے توفیق دے کر، اور جب بندہ دعا کرتا ہے تو کہتا ہے کہ تو نے دعا کی نا، اس لیے میں دعا قبول کر رہا ہوں. ارے مجھ سے دعا کرائی کون؟ تو نہیں کرائی، یہی تو تیرا فضل اور تیری عطا ہوتی ہے. اول و آخر توئی ماں درمیاں، ہیچ ہیچے کے نہایت در بیاں. تو ہی اول ہے، تو ہی آخر ہے، ہم تو بیچ میں. ادھر جاؤ تو ہی ہے، ادھر جاؤ تو ہی ہے. اسٹارٹ میں بھی تو ہی ہے، اینڈ میں بھی تو ہی ہے، ہم تو بیچ میں. اور ایسے ناچیز ہیں، ان اول اور آخر کے بیچ میں رہ کر ہمارا بھلا ہو جا رہا ہے، الگ بات ہے. اسٹارٹ میں بھی تو ہے، اینڈ میں بھی تو ہے، اور تیرے دونوں کے بیچ میں ہم ہیں. تو یہ دونوں کے بیچ میں ہم ہونے کی وجہ سے ہمارا بھلا ہو جا رہا ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ہم تو بہت ناچیز ہیں، اور اتنے ناچیز ہیں کہ ہماری حقیقت کا بیان ہی نہیں ہو سکتا. کسی درجے میں بھی نہیں ہے ہمارا کوئی مقام اور حصہ. ان چنی می گفتہ افتاد تشت، از سرے بام و دلش بے ہوش گشت. اب یہ کہنے لگا، وہ سبتی اللہ کے حضور معروضے کرنے لگا، یہاں تک کہ افتاد تشت از سرے بام، بام کے اوپر سے، بالا خانے کے اوپر سے، جیسا ہمارے پاس ہوتا ہے نا بالکنی ہوتی ہے، تو یہ بالکنی عام طور پر گھروں کے باہر ہوتی ہے، لیکن پہلے کے گھروں کے اندر ہوتی تھی. بڑا چھت ہوتا تھا اور اس کے اطراف اندر بالکنی ٹائپ کا ایک چھت باہر نکلا ہوا ہوتا تھا. آج بھی پرانے گھروں میں آپ کو ایسا مل جاتا ہے. تو یہ بام پہ سے سورج گر پڑا یا تشت گر پڑا
یہ جو ہے فارسی زبان کا ایک محاورہ ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے اوپر راز کھل گیا، وہ وجد میں آ گیا. فیل انٹو ایکسٹیسی، ایسی حالت اس قبطی کی دیکھا کہ اچانک اس کے دل کی حالت ایسے کیسے ہو گئی. اللہ کے حضور سجدے میں گر گیا اور وجد میں آ گیا. ایک عجیب کیفیت اس کے اوپر طاری ہو گئی اور پھر بے ہوش ہو گیا. بعض آمد او بے ہوش اندر دعا لیس للانسان الا ما سعی. پھر جب وہ ہوش میں آیا اور پھر دعا میں مصروف ہو گیا اور پھر دعائیں کرنے لگا. تو یہاں پر قرآن مجید کی ایک آیت کا حصہ استعمال کیا گیا، لیس للانسان الا ما سعی. انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے کوشش کی. اب اللہ تعالیٰ فضل عنایت کرتا ہے، توفیق عنایت کرتا ہے، تو تب بندہ اللہ کے راستے پر آتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم تجھے دیں گے وہی جو تو نے کوشش کی. تو فضل وہ دے رہا ہے، کوشش کی توفیق وہ دے رہا ہے، اور کہتا ہے کہ تو کوشش کر میں دوں گا. یہ جو معاملہ ہے، اس معاملے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ بندہ جب اللہ کے راستے پر آتا ہے تو مطلب اللہ کی توفیق سے آتا ہے، اور جب آتا ہے تو اللہ دیتا ہے. کیونکہ اللہ نے فرما دیا لیس للانسان الا ما سعی، جو اس نے کوشش کی اس کو وہ ملے گا. تو اب کوشش بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مل رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کوشش کا صلہ بھی ضرور دے گا. اب یہ بندہ مسلسل اللہ کے حضور دعا کرتا جا رہا ہے، گڑ گڑاتا جا رہا ہے، اس کے سامنے جھکتا جا رہا ہے، تو یہ ایک اشارہ ہے کہ اس کی دعا قبول ہونے والی ہے. در دعابود او ناگہ نہ رہے از دل قبطی بجست و غر رہے. اور وہ مسلسل دعا میں مصروف تھا، دعا کرتا جا رہا تھا، کرتا جا رہا تھا، کرتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ اس قبطی کے دل کے اندر سے ایک عجیب و غریب قسم کی آہ نکلی، ایک نعرہ نکلا، چیخ اٹھا اس نے. ایسا معلوم ہوا کہ اچانک ہی اس کے دل کی دنیا بدل گئی. ایک بآواز بلند چیخ ماری اس نے کہ ہلا بے شتاب و ایما عرض کن تاب برم زود زنار کہن. اس کے دل کے اندر سے ایک آواز آئی کہ اے قبطی، خبردار، ہوشیار، وقت آ چکا ہے، جلدی کر اور اپنا ایمان پیش کر دے. ایمان تیرے دل کے اندر داخل ہو چکا ہے، اب اس کو ظاہر کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ ایمان کے دو پارٹس ہیں، ایک تصدیق بالقلب اور ایک ہے اقرار باللسان. دونوں ضروری ہے. تصدیق بالقلب کا مرحلہ یہاں پر اس کے پاس آ چکا ہے، دل کے اندر ایمان داخل ہو چکا ہے، لیکن اقرار باللسان کا مرحلہ ابھی باقی ہے. اس ایمان کا زبان سے اقرار کرنا کہ ہاں میں ایمان لاتا ہوں، اور بآواز بلند کلمہ پڑھنا اور اپنے آپ کو ایمان والا ظاہر کرنا. یہ دوسرا مرحلہ ہے. تو پہلا مرحلہ تو ہو چکا ہے، دل کے اندر ایمان داخل ہو چکا ہے، اب اس کو ظاہر کرنے کی ضرورت ہے. تاب برم زود زنار کہن، یہ جو پرانا زنار ہے تیری گردن کے اندر سے نکال کر پھینک دے. زنار کافروں کے گلے میں ڈالنے والا ایک علامت ہوتی ہے. جیسے کہ عام طور پہ مسلمان بعض گلے میں تسبیح وغیرہ ڈال لیتے ہیں، صبح کہتے ہیں اس کو. ایسے ہی کافروں کی ایک علامت ہوتی ہے، وہ گلے میں کچھ رسی کی طرح کچھ ڈال لیتے ہیں، اس کو زنار کہتے ہیں. تو یہ کفر کی علامت ہوتی ہے زنار. تو تیرے اندر جو زنار تھا، کفر کی علامت تھی، وہ نکال کر پھینک دے. اب وقت آ گیا ہے. آتش در جان من انداختند مربلی سے راب جاں بنواختند. انہوں نے میری جان میں آگ لگا دی ہے. اب فرشتوں کا جو عمل شروع ہو جاتا ہے کسی کے ایمان لانے کے بعد، فرشتے اب اپنی ایمان کی آگ اندر دہکانا شروع کر دیتے ہیں. اب وہ ایمان کی آگ اندر سلگنے لگتی ہے اور ایک نئی قسم کی جان حاصل ہوتی ہے. تو وہ کہنے لگتا ہے کہ فرشتوں نے وہ ایمان کی آگ میرے اندر پھونکنا شروع کر دی ہے، اور مجھ جیسے شیطان کو ایک نئی جان عطا کی جا رہی ہے. دوستی تو ز حب ناشگفت حمدللہ عاقبت دستم گرفت. اب اس نے اس قبطی سے خطاب کرتے ہوئے وہ قبطی کہنے لگا کہ میں نے تجھ سے دوستی کی تھی. اب ظاہر بات ہے میری دوستی یہ ایمان اور یہ روحانیت کے حوالے سے تو نہیں تھی، کوئی دوسرے مقصد سے تھی. عام طور پر دیکھیے دنیا دار لوگ جب کسی اللہ کے ولی کے پاس جاتے ہیں تو چونکہ وہ دنیا دار ہی ہے،
کوئی روحانیت میں ترقی حاصل کرنے کے لیے یا اپنے ایمان کی بالدگی کے لیے یا رہنمائی کے لیے نہیں جاتے، حالانکہ اہل اللہ کے پاس ان چیزوں کے لیے جانا چاہیے، لیکن چونکہ دنیا دار ہیں ان کو ان چیزوں سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، وہ تو اپنے دنیاوی اغراض و مقاصد کے لیے جاتے ہیں، دنیاوی مقاصد کے لیے، دنیاوی پریشانیوں سے بچنے کے لیے جاتے ہیں تاکہ ان کی دعا سے ان کی دنیاوی پریشانیاں دور ہو جائیں۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے وہ جاتے تو دنیاوی مقاصد کے ساتھ ہیں لیکن ان کے دل کی دنیا بدلتی ہے اور پھر وہ دینی راستے پر آ جاتے ہیں۔ تو یہ اہل اللہ سے محبت کا ثمرہ، اس کا اثر ہوتا ہے۔ تو اب یہ قبطی وہی کہہ رہا ہے سبطی سے کہ تیری دوستی نے میرے دل سے وہ ساری چیزیں نکال دی، تیری دوستی نے میری دستگیری کی ہے، میرے مرجھائے ہوئے پھول کے اندر تر و تازگی بخشی ہے۔ میں لینے کے لیے تو کچھ اور آیا تھا، پانی لینے کے لیے آیا تھا، لیکن اب تو پانی میرے پاس کونے میں چلا گیا ہے، اب تو میں کچھ اور لینا چاہتا ہوں۔ کیمیائے بود صحبت ہائے تو، کم مباد از خانہ دل پائے تو۔ تیری صحبتیں میرے لیے کیمیا ثابت ہو گئی، خدا کرے کہ میرے دل کے گھر سے تیرا قدم نہ نکلے، کم مباد از خانہ دل پائے تو، تیرے پاؤں ہی نہ نکلے۔ تو یکے شاخے بدی از نخل خلد، چون گرفتم او مرا تا خلد برد۔ جنت کے کھجور کی ایک شاخ تھے آپ، جنت کے باغ کے اندر سے ایک شاخ باہر آئی، اس کو ایک کھجور لگا اور وہ کھجور آپ تھے، اور میں کھجور کھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا، اس جھاڑ کی شاخ کو میں نے کھجور کھانے کے لیے ہاتھ لگایا تھا، شاخ نے مجھے اندر کھینچ لیا۔ چوں گرفتم او مرا تا خلد برد، میں جنت میں جانے کے لیے اس جھاڑ کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، میں تو کھجور کے لیے ہاتھ لگایا تھا، لیکن اس کھجور کے جھاڑ نے مجھے کھینچ کر اندر جنت میں داخل کر لیا ہے۔ سیل بود آنکہ تنم را در ربود، برد سیلم طالب دریائے جود۔ ایک قسم کا ایک سیلاب، ایک بہاؤ تھا پانی کا، میں تو کھڑا تھا، ایک پانی کا بہاؤ آیا، ایسا پانی کا سیلاب آیا کہ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس پانی کے سیلاب میں بہہ کر چلا گیا، اور یہ جو بہاؤ تھا پانی کا مجھے سخاوت کے دریا کے کنارے پر لے گیا، میری دنیا بدل ڈالی میری دنیا نگاہ یار کے صدقے، سکون دل ہوا حاصل تیرے دیدار کے صدقے۔ من بے بوئے آب رفتم سوئے سیل، بہر دیدم در گرفتم کیل کیل۔ پانی کی تمنا تھی، اس پانی کی تمنا میں سیلاب کے پاس آیا، پانی تو پینے کے لیے چند گھونٹ چاہیے تھے، یہاں تو مجھے پورا کا پورا سیلاب مل گیا اور مجھے ہی لے کر چلا گیا۔ اور پھر میں نے ایک ایسا پانی کا سمندر دیکھا کہ میں نے اپنے پورے پیمانے بھر لیے، کیل کیل، جتنا گلاسز تھے، جگ تھے، مگ تھے، گھڑے تھے، باٹلیاں تھیں، ٹھیلیاں تھیں، سب بھر لی میں نے، پینے کے لیے آیا تھا ایک گلاس پانی۔ تاس آوردش کے اکنو آبگیر، گفت رو شد آبہا پیشم حقیر۔ اب اس کے بعد جب یہ ساری گفتگو قبطی نے سبطی کے سامنے سنائی تو سبطی فوری اٹھ کر پھر سے ایک تسلا لے جا کر دریائے نیل میں گیا، جا کے اس کے اندر سے پانی لیا، پانی لے کر اب کہنے لگا کہ اب تیرے اندر ایمان داخل ہو گیا ہے، یہ لے اب پی لے۔ پہلے تو یہ پانی خون بن رہا تھا، اب نہیں بنے گا، یہ لے اب پی لے۔ گفت رو شد آب ہا پیشم حقیر، تو اب اس نے کہا لے کے جاؤ پانی، مجھے نہیں چاہیے، اب یہ پانی میری نظر میں حقیر ہو گیا ہے۔ آیا تو میں تھا وہ پانی لینے کے لیے، لیکن پانی مجھے مل نہیں رہا تھا شفاف پینے کے قابل، اور اب جب ایمان میرے اندر داخل ہو چکا ہے، اب وہ پانی میرے لیے شفاف بن رہا ہے، تو پانی کی خواہش ختم ہو گئی ہے۔ اب جس کے پاس سیلاب امنڈ کر آ گیا ہو، جس کے گھر میں دریاؤں کے دریا بہہ کر آ گئے ہوں، اس کو ایک تسلا پانی کی کیا ضرورت ہے؟ تو جو لوگ دنیا دار لوگ اہل اللہ کے پاس دنیا حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، اور اہل اللہ جب اپنی نگاہ کرم ان کے اوپر ڈال کر ان کی دنیا بدل دیتے ہیں، اب ان سے کہتے ہیں کہ جاؤ دنیا داری کرو، وہ کہتے ہیں کہ نہیں جاتے۔
اب کیا جائیں دنیا داری کی طرف. جب لینے آئے تھے اس وقت دیتے تو شاید لے کر چلے جاتے، لیکن اب تو آپ نے دنیا ہی بدل دی ہے. اب ہمارے پاس یہ دنیا داری بیکار ہو کے رہ گئی ہے، اب نہیں چاہیے. شربت خوردم ز اللہ اشترا تاب محشر تشنگی ناید مرا. میں نے اب ان اللہ اشترا من المؤمنین کا جو شربت ہے وہ پی لیا ہے، ایمان میں داخل ہو گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے میری جان ایمان سب خرید لیا ہے. جان مال سب کچھ اللہ نے خرید لیا ہے، وہ شربت میں نے پی لیا ہے. تو اب ایسا شربت کوئی پی لے تو قیامت تک اس کی پیاس نہیں لگتی، قیامت تک نہیں لگتی اس کو پیاس. آنکھ جویو چشم ہارا آب داد چشم اندر درون من کشاد. وہ ذات جس نے نہروں اور چشموں کو پانی دے دیا ہے. دنیا کی جتنی نہریں ہیں، جتنے چشمے ہیں، جتنے دریا ہیں، جتنے تالاب ہیں، سب کو پانی اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. وہاں جا کر میں پانی کا تسلا بھر کر پانی پیوں گا؟ میرے دل کے اندر ہی اس نے چشمہ جاری کر دیا ہے، اب مجھے کسی اور چشمے کو جانے کی کیا ضرورت ہے؟ این جگر کے بود گرم و آب خار گشت پیش ہمت او آب خار. یہ جگر، میرے دل کے اندر جو جگر ہے نا، میرے سینے کے اندر جو جگر ہے، وہ ایک دور میں بڑا گرم ہوا کرتا تھا اور بڑا پیاسا ہوا کرتا تھا، لیکن اب وہ حالت نہیں ہے. اب ایسی ہمت اس کے اندر آ گئی ہے کہ اب پانی کی حقیقت میری نگاہوں میں ختم ہو گئی ہے. جس وقت پانی میرے لیے سب کچھ تھا، اس وقت اگر آپ مجھے پانی پلاتے ہوتے تو شاید مجھے بہت بڑی نعمت دکھائی دیتی تھی، لیکن اب جب پانی میری نگاہ میں بالکل بے وقت ہو کے رہ گیا ہے تو اب کیا کروں پانی پی کر؟ میرے اندر خود بڑے بڑے دریا موجزن ہیں. کاف کافی آمدہ بحر عباد صدق وعدہ کاف ہایا عین صاد. یہ جو کاف آیا نا قرآن مجید میں، کاف کا مطلب ہے کافی. اللہ مجھے کافی ہے. یہ کاف ہایا عین صاد کا کاف مجھے مل گیا ہے. اب جب وہ کافی ہے تو باقی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. وہ ساری مصیبتیں وہی دور کرے گا، سارے مسئلے وہی حل کرے گا، ساری پیاس وہی بجھائے گا، ساری بھوک وہی مٹائے گا. اور وہ سچا وعدہ ہے کاف ہایا عین صاد کا. مفسرین نے یہ حروف مقطعات کے بارے میں لکھا ہے، حالانکہ یہ اللہ کے راز ہیں، اس کا حقیقی معنی اللہ کے سوا، رسول کے سوا کوئی نہیں جانتا. لیکن بعض اہل اللہ نے بعض حروف مقطعات کی تحقیق کر کے اپنے آپ سے کچھ معنی نکالے. تو یہاں پر دیکھیے کاف ہائے عین صاد کے معنی صوفیاء کرام نے بیان کیے ہیں. کافن ہوا لکم یا عباد اللہ صدقا. کافن ہوا لکم، کاف ہا یا عین عباد اللہ صاد صدقا. مطلب کیا ہے اس کا؟ کہ اللہ تمہارے لیے کافی ہے اللہ کے بندو یقیناً، اور جب اللہ کا وعدہ سچا ہے تو پورا ہو کر ہی رہے گا. اللہ نے جو وعدہ کیا ہے وہ پورا ہو کر رہے گا، کیونکہ اس کا وعدہ سچا ہے، اور وہ سچا وعدہ کرنے والا تم کو کافی ہے. اب کسی کی ضرورت نہیں ہے. تو جب کاف ہایا عین صاد کی دولت اندر آ گئی تو پھر کسی کی ضرورت بھی باقی نہیں رہی. اب اس حوالے سے مولانا روم جو ہے یہ کاف کا جو لفظ ہے اس کو اور واضح بیان کر رہے ہیں. کافی ہے مجھے، کافی ہے مجھے، کافی ہے مجھے. بس اللہ تعالیٰ کی شان اور اللہ تعالیٰ کے کافی ہونے کی جو صفت ہے اس کے بارے میں بہت ہی خوبصورت وحدت سے، وحدانیت سے، توحید سے پر اشعار پیش کریں گے. انشاءاللہ وہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. تاب کے درگے تیرگی میں روی بہر توبہ درائے شباب غوی بشنو از گوش دل مثنبی
مسمم شوی بشنو از گوش دل مثنوی مانوی در رہ صدق برتا مسمم شوی.